السلام علیکم۔ ناول غم قلب، ایپیسوڈ نمبر 9، از قلم حیات۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ سید مہران شاہ اس وقت اپنے کمرے کی ونڈو کے سامنے شرٹ لیس کھڑا، سگریٹ ہونٹوں میں دبائی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اپنی آنکھیں میچ کے کھول گیا۔ سید مہناز شاہ جو پوتے کا صبح سے موڈ آف دیکھ رہے تھے، اسے اب منانے کی غرض سے اوپر اس کے کمرے میں آئے تھے۔ سید مہران شاہ اپنے دادا جان کو اپنے کمرے میں دیکھتا جلدی سے سگریٹ ہونٹوں سے نکالتا، سائڈ ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے میں مسلتا اپنی شرٹ پہننے لگا۔ تو آپ ہماری کسی بھی بات پر راضی ہونے کے حق میں نہیں ہیں؟ اور کھانے سے کیسی ناراضگی میرے بیٹے؟ نہ ہی آپ اپنی ماں سے ملے، اور سب سے بڑھ کر یہ آپ نے سگریٹ نوشی ابھی تک نہیں چھوڑی۔ ہمارا پوتا اتنا خفا ہے ہم سے۔ سید مہناز شاہ اپنے لاڈلے پوتے مہران شاہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، اس کی سرخ مائل بوری آنکھوں میں دیکھتے پریشانی سے گویا ہوئے۔ کیوں دادا جان کیوں؟ آخر کیسے آپ ان لوگوں کو ہر جرم کی معافی دیتے اپنے بیٹے کی موت بلا سکتے ہیں؟ کیا بابا جان کو آپ بھول چکے ہیں؟ کیا آپ بھول چکے ہیں میری بچپن کی محرومیاں؟ کیا آپ بھول چکے ہیں بابا کی لاش پر میرا تڑپنا؟ سید مہران شاہ آنکھوں میں آنسو لیے سید مہناز شاہ سے شکوہ کرتا، اپنے بابا جان کے خون میں لپٹی لاش یاد کرتا اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ میرے بیٹے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ہم پھر کبھی بات کریں گے اس موضوع پہ۔ اب ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ فی الحال آپ اٹھیے، اپنی حالت درست کریں، آپ کی ماں آپ کو اس حالت میں دیکھے گی تو پریشان ہوگی۔ سید مہناز شاہ پوتے کو سختی سے ڈپٹتے ہوئے اس کی سرخی مائل بری آنکھیں دیکھتے اب واقعی پریشان ہوئے تھے، جو حد سے زیادہ سرخی چھلکا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ابھی نہیں ہوں گی تو میری لاش اٹھاتے ہوئے ضرور ہوں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سید مہران شاہ اپنے بابا سید مراد شاہ کی موت کا بدلہ ضرور لے گا، اور اپنے بابا جان کی لاش نہ بھولا ہوں نہ ہی کبھی بھولوں گا۔ وہ اپنا اٹل فیصلہ سناتا سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ، کیز اور لیٹر اٹھاتا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اس وقت اس کا رخ حویلی سے باہر کی طرف تھا۔ وہ کہیں باہر بیٹھ کر سکون سے سگریٹ پینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوتا حویلی سے نکلا تھا۔ سید زکریا شاہ کی حویلی میں اس وقت سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ عائشہ خانم سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کی ایک طرف سید ذیشان شاہ بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف سید یکشا شاہ جو کسی گہری سوچ میں گم کھانے کی پلیٹ میں چمچ چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سید ہمدان شاہ بیٹھا تھا۔ میرب شاہ بھی وہیں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہانیہ شاہ اور مہنور شاہ اس وقت اپنے کمروں میں موجود تھی، کیونکہ وہ بہت تھک چکی تھی۔ آج ان کی کسی سہیلی کی حویلی میں دعوت تھی۔ ان لوگوں نے کافی انجوائے کیا تھا اور اب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہی تھی۔ سید ذیشان شاہ کھانا ختم کرتے ہی سید یکشا شاہ سے مخاطب ہوئے۔ یکشا بیٹے، کھانا کھاؤ، میں کب سے تمہیں صرف چمچ چلاتا دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ اس سے وہ بات مکمل کرتے سید یکشا شاہ عائشہ خانم سے مخاطب ہوا۔ دادی، آپ نے کیوں کیا یہ فیصلہ، اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ چاچو، کم از کم آپ تو مجھے بتا دیتے، وہ افسوس سے کہتا۔ پہلے دادی اور پھر سید ذیشان شاہ سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا سیدہ میرب شاہ کی آواز گونجی۔ میں نے لیا ہے یہ فیصلہ، اور ہم سب بڑوں کا یہی فیصلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اس بات کا احترام کریں۔ کیوں ممی؟ کیا آپ سب بھول گئیں؟ اپنے بچوں کا یتیم ہونا یاد نہیں آپ کو؟ ساری زندگی کی تنہائی آپ کو یاد نہیں؟ کیا ہم سب کچھ بھول کر ایک بار پھر اپنی عزت افزائی کا موقع دیں گے؟ اور بس سید یکشا شاہ، بس اس کے آگے اب ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ میں نے 18 سال جو تنہائی اور جن خون کے آنسو پی لیے ہیں، میں نہیں چاہتی وہ سب میری ہانیہ کا مقدر بھی بنے، میری بے قصور بیٹی بھی اس سب سے گزرے جس سے میں گزری ہوں۔ سیدہ میرب شاہ اپنی بیٹی ہانیہ شاہ کا سوچتی آنکھوں میں آنسو لیے یکشا شاہ سے کہنے لگیں، آہ، ڈونٹ ٹیل می ممی کہ آپ وہ سب پھر سے سوچ رہی ہیں۔ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ آپ اسے نہیں جانتی وہ کتنا بدل گیا ہے۔ وہ رہا ہی نہیں جسے ہم سب جانتے تھے۔ وہ انا پرست ہو گیا ہے۔ وہ بدلی کی آگ میں جل رہا ہے، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ میری پھولوں جیسی بہن اس آگ میں جھلسے؟ وہ ایسا کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ سید یکشا شاہ غصے سے چیختا فوراً سے کھڑا ہوا تھا
اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بیہیو کرے۔ اس کا دماغ جیسے معاف ہو کر رہ گیا تھا، کچھ بھی تو اس کے کنٹرول میں نہیں رہا تھا۔ بیٹھ جائیے بیٹا، ہاں آپ کی بہن ایک پھول ہی ہے، مگر ہم حقیقت سے منہ تو نہیں موڑ سکتے نا۔ یہ ایک نہ ایک دن تو ہوگا ہی، بہتر ہے ہم اپنی بچیوں کے بارے میں سوچیں۔ آج نہ صحیح کل وہ خود آپ کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور اس وقت شاید کچھ بھی نہ بچے۔ میں اب اپنا نہ ہی بیٹا کھو سکتی ہوں، نہ ہی جان سے پیارا بھتیجا۔ میرب شاہ اپنی بات مکمل کرتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں، اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھیں۔ ان کا رخ ہانیہ شاہ کے کمرے کی طرف تھا۔ آج وہ اپنے دل کی بات بہت کھلے الفاظ میں کہہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بڑی جوانی 3 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو کر گزاری تھی اور آج ان کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ انہیں جب سے پتہ چلا تھا کہ میران شاہ سب کچھ ختم کر کے عالم شاہ انڈسٹریز سے اپنا حق تک چھوڑ کر ان لوگوں سے ہر رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تب سے اندر ہی اندر اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ انہیں کوئی ایک فیصلہ کرنا ہی تھا جو وہ کر چکی تھیں۔ سید یکشا شاہ ماں کے جاتے ہی کبھی دادی کو دیکھتا تو کبھی ذیشان شاہ کو۔ بیٹے، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں یہ سب کہیں بہت پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ہم میں سے کسی ایک نے پہل کرنی ہی تھی۔ یکشا شاہ مزید کوئی بات سننے کی ہمت نہ رکھتا حویلی کے داخلی دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دادو، میں آپ لوگوں کے ہر فیصلے میں ساتھ ہوں، لیکن اگر میری گڑیا کو کوئی خراش بھی آئی تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہمدان شاہ سارے خدشے دل میں دفن کرتا عائشہ خانم سے کہنے لگا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی بھی انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر آزمائش نہیں ڈالتا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، یہ لالا پیدائشی اتنے سڑوئے تھے یا باہر جانے کے بعد ہو گئے؟ ان کے ہاتھ کب پیلے ہوں گے تاکہ میرا نمبر بھی آئے؟ ہا ہا ہا۔ ہمدان شاہ حویلی کا ٹینس ماحول مذاق کرتا ہوا کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دل ہی دل میں وہ خود بھی اپنی نازک بہن کو لے کر خوفزدہ تھا۔ میری بیٹی ہانی سوئی نہیں ابھی تک؟ میرب شاہ رات سونے سے پہلے ایک چکر ہانیہ شاہ کے کمرے کا زور لگاتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی سرپھری عادتیں بہت اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ رات سونے سے پہلے اپنی ماں سے سر میں مالش کروا کے سوتی۔ اسے اکیلے کمرے سے ڈر لگتا تھا۔ ہانیہ شاہ کو اکیلے رہنے کی عادت ہی نہ تھی، وہ اندھیرے سے تنہائی سے خوفزدہ ہوتی تھی۔ میرب شاہ جب تک ہانیہ سو نہیں جاتی تھی اس کے کمرے سے نہیں جاتی تھی۔ وہ بہت بار ہانیہ کو کہہ چکی تھی کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اکیلے سونے کی عادت ڈالے اور اسے اب ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ صدا کی ڈرپوک جسے اپنی ماں کے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ ممی، کیا میں بھی مانو کے ساتھ خانزادہ حویلی جا سکتی ہوں؟ مجھے بھی انجوائے کرنا ہے، مانو کے بغیر میں بہت بور ہو جاتی ہوں، پلیز کیا میں بھی اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ آنیہ شاہ کچھ سوچتی ہوئی اپنی ماں سے اجازت لینے لگی۔ ماہنور شاہ اکثر اپنی نانو جان کی باتیں اس سے کیا کرتی تھی، وہ بھی ان سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے بھی اپنی نانو یاد آتی تھی، وہ بھی ان سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں میرب شاہ کے ساتھ صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے میرب شاہ سے ماہنور کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے لگی، کیونکہ نہ اپنی حویلی میں ان سے مل سکتی تھی، نہ ہی ان کی حویلی جا سکتی تھی، اس لیے اس کے پاس بیسٹ آپشن تھا زیمل خانزادی کی برتھ ڈے۔ لیکن وقت نے کس کو کہاں کس سے ملانا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ انسان جتنے بھی پلانز بنا لے، جتنی بھی کوششیں کر لے، ہوتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ ہانی، تم جانتی ہو نا یہ ممکن نہیں ہے۔ یکشا کو غلطی سے بھی اگر پتہ چل گیا تو کیا تم نہیں جانتی وہ کیا طوفان کھڑا کر دے گا؟ ماہنور کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بابا کی پوری سپورٹ ہوتی ہے اسے، یہاں سے اس کے سگے رشتے ہیں۔ لیکن بیٹا تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ تم نہیں جانتی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم وہاں جاؤ اور ایک نیا تماشا ہی بن جائے۔ میرب شاہ بہت سوچ سمجھ کر ہانیہ شاہ کو سمجھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہانیہ وہاں کیوں جانا چاہتی ہے، وہ بار بار ضد کرتی تھی اپنی نانی جان سے ملنے کی۔ اس کی ماں اسے چھپے لفظوں سے بہت کچھ پہلے ہی سمجھا چکی تھی، لیکن وہ لاکھ چاہ کر بھی اپنے دل سے رشتوں کے لیے بےقراری ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے ماہنور شاہ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ ہانیہ شاہ مت چل رہی ہے اپنی نانی اور نانا جان سے ملنے کے لیے، وہ اسے خانزادہ حویلی کی تقریب میں ان لوگوں سے ملوا سکتی ہے۔ غم قلب، ایپیسوڈ 10 از قلم حیات۔ سید میران شاہ رات کے 2 بجے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ شدید سرخی اپنی بھوری آنکھوں میں لیے اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا
کہ اپنی ماں رباب خانم کی آواز اس کے قدم سیڑھیوں پر ہی ٹھہر گئے۔ میران میرے بیٹے، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ بیٹے اب کیا مجھے اس عمر میں بھی تنگ کرو گے؟ میں تمہیں صبح سے دیکھ رہی ہوں، نہ ہی تم اپنے کمرے سے باہر آ رہے تھے، نہ کھانا کھا رہے تھے، ابھی بھی رات کے اس پہر اویلی آئے ہو۔ چلو بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں تمہارے لیے۔ نہیں مورے جان، میں بس آرام کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا، رباب خانم اس کی طرف بڑھیں، اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی سرخی مائل آنکھیں دیکھتی منہ میں آتی سگریٹ کی بو سے حیرت کی کیفیت سے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئیں۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے میرے بیٹے نے اپنی؟ وہ سید میران شاہ کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے آنکھوں سے آنسو لیے اپنے بیٹے کو غم کی تصویر بنا دیکھ کر تڑپتے ہوئے بولیں، کچھ نہیں ہوا مجھے مورے جان، میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سید میران شاہ اس وقت کسی طرح اپنی ماں کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ اس کی ماں بہت مضبوط عورت تھی، لیکن سید میران شاہ کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا جسے انہوں نے بہت لاڈوں سے پالا تھا، ان کی جان بستی تھی اپنے بیٹے میں۔ میرے بیٹے، آپ کے دادا جان نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ ہم سب کے لیے ہی بہتر ہے، ہمیں اس کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ عمر کے اب ایسے حصے میں ہیں جہاں ان کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بیٹے مان لو اپنے دادا کی بات، چھوڑ دو اپنی ضد، ہم وہ وقت نہیں لا سکتے جو گزر گیا۔ رباب خانم اپنے بیٹے سید میران شاہ کی آنکھوں کا شکوہ پڑھتے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مورے جان، میں بابا جان کو نہیں بلا سکتا، وہ میری نظروں کے سامنے ہی جاتے ہی نہیں، میں ان لوگوں سے کوئی تعلق بحال نہیں کر سکتا، نہ ہی کبھی کرنا چاہتا ہوں۔ میران شاہ تڑپتے ہوئے اپنی ماں سے گویا ہوا تھا۔ وہ کیوں اب اس کی دلی حالت نہیں جان پا رہے تھے، کیوں سب ایک ہی رٹ تھی وہ سمجھ ہی نہ سکا۔ میرے بیٹے، وہاں کوئی ہے جسے آپ کی زر رباب خانزادی مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے میران شاہ ان کی بات کاٹ گیا۔ کوئی بھی نہیں ہے مورے جان، میں کسی سے بھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں سمجھ گیا ہوں، یہ آپ سب کو اچانک کیا ہو گیا ہے، تو آپ سن لیں، میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں کسی رشتے کو مانتا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بات تو میں کسی صورت نہیں مانوں گا۔ یہ ایک آخری فیصلہ لینا چاہتا تھا، سب کچھ ختم کر کے، لیکن آپ لوگ پھر سے خاندان جوڑنے پر لگے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ، جو رشتے ٹوٹ جائیں وہ ناسور بننے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ میران میرے بیٹے، سچ سے منہ موڑ لینے سے وہ ختم تو نہیں ہو جاتا، حقیقت سے انکار کرنے سے وہ بدل تو نہیں جاتی۔ تو تم یوں کیوں بول رہے ہو؟ وہ فیصلہ تمہارے ہی بابا جان کا تھا، جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ نہ، رباب خانم اپنا ہر در بلاتی ٹوٹے دل سے کسی طرح اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتی تھی۔ ہے مورے جان، بالکل ہے اس کا قصور، اور میں دوبارہ یہ بات زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ میری کنڈیشن سمجھیں، میں اس وقت بس سونا چاہتا ہوں، کچھ دیر سکون کے لیے آپ کی گود میں سر رکھ کر۔ رباب خانم اپنے بیٹے میران شاہ کی ضدی عادت سے واقف تھیں، وہ اس سے بعد میں تفصیلی بات کرنے کا سوچتی اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھیں۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی، کمرے میں اس کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اس کے پاس دبے دبے قدم لیے آتا بیڈ پر اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں دیوانہ وار اس معصوم نقوش والی گڑیا پر پڑ رہی تھی، جو اپنی ہلکی سانسوں کے شور سے مقابل کے دل میں جذبات جگا رہی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں کھسکتا ہوا اس کے تھوڑا اور قریب ہوا۔ وہ جو سکون سے سوئی ہوئی تھی، اپنے پاس سے اٹھتی خوشبو محسوس کرتی، نیند میں ہی کسمسائی تھی جب اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ خوشبو اب اور بھی پاس اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اس کی سانسیں چھیننا جانتی تھی، یہ وہی خوشبو تھی جو اسے ہمیشہ کانپنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ وہ اپنی نیلی سمندری گہری آنکھیں کھولتی مقابل کے خود پر جھکے دیکھتی کپ کپانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، وہ اس کے منہ پر سختی سے اپنا ہاتھ جما گیا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس کے اوپر جھکا اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ وہ ان سرخی چھائی سبز آنکھوں میں خوف سے دیکھتی اپنی سانس تک روک چکی تھی۔ وہ کب اس کے کمرے میں آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی نیند اتنی پکی تو نہ تھی، وہ کچھ دیر پہلے ہی نیند کی آغوش میں گئی تھی۔ مقابل اب جھک کر اس کے ماتھے کو چومتا اسے سرخ گلاب کر گیا۔ اب وہ اس کی سرخی چھلکاتے گالوں کو چومتے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ جو شرم سے اپنی آنکھیں جھکا چکی تھی،
دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ سینے میں دھڑکتا دل باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ وہ اس کی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے محظوظ ہوتا ہوا ایک بار پھر اس کے گالوں پر جھکتا اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ اس کے منہ سے نکلی سسکی اس کے ہونٹوں پہ جمے مقابل کے ہاتھ کے نیچے ہی دب کر رہ گئی۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھکتا باری باری انہیں چومنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹاتا اس کے کان کے قریب جھکتا، اس کے کان کی لوک کو اپنے انابی ہونٹوں میں دباتے اس کے کان میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی گردن میں پھیر رہا تھا۔ وہ جو مدہوشی میں اس پر جھکا ہوا تھا، اس کے اس طرح خود سے دور جھٹکنے پر پیچھے کو ہوتا اسے غصے سے گھورنے لگا، جس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے خماری چھائی ہوئی تھی۔ وہاں اس وقت غصے سے پڑتے سرخ ڈورے سبز آنکھوں میں نمایاں ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھتی وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑاتا، انہیں بیڈ کراؤن کے ساتھ پن کر گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتی اپنی بڑی بڑی گہری سمندری نیلی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ وہی کر رہا ہوں جو ایک شوہر پورے حق سے اپنی بیوی کے ساتھ ہر رات کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، اپنی بیوی کے پور پور میں سما کر اس سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کے کان کے قریب جھکتا خمار بری باری آواز میں کہتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ یا پلیز مجھے سے دور ہو جائیں۔ وہ اٹک اٹک کے بولتی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ نہیں میری جان، اب تمہیں یہ بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے رشتے کے بہت سے ایسے تقاضے ہیں جو اب مجھے تم پر رحم کھائے بغیر بہت حق سے تم سے لینے چاہیے۔ جب تم میری آنکھوں میں اپنی یہ گہری سمندری آنکھیں گاڑ کر مجھ سے کہہ سکتی ہو کہ تم میری نور جاں نہیں رہی، تو میں تمہیں تمہاری اس بکواس کا جواب بہت حق سے دینا چاہتا ہوں۔ تم میں شدتوں سے سما کر جب تمہیں تڑپاؤں گا تو تم تڑپتی ہوئی میری باہوں میں سسکیاں لیتی ہوئی مجھے یہ کہو گی کہ ہاں تم ہی میری نور جاں ہو۔ سید یحییٰ شاہ کے دل کا نور میری ماہ شاہ ہو، میرے دل کا سکون ہو۔ تمہیں شدت سے تم میں سماتا ہوا تمہیں تڑپاتے ہوئے اتنی شدت سے تمہیں اپنی باہوں میں سماؤں گا کہ تم دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں بھولو گی کہ سید یحییٰ ارباب شاہ کی تم کیا لگتی ہو۔ وہ اس کی اتنی بے باک سرگوشی سنتی سرتاپا پاؤں سرخ ہوئی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا اس کی گردن اپنے لبوں سے سک کرتا، کسی جنونی پاگل کی طرح کہتا۔ ماہ شاہ کو شدتوں سے لرزا گیا تھا۔ اس کے دانتوں کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کرتی ماہ شاہ کے منہ سے سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ اف نور دل، میرے کانوں کو اس طرح سکون پہنچا کر تم کیوں جا رہی ہو؟ میں تمہیں آج ہی ہر پردے سے آزاد کرتا، ابھی اور اسی وقت تم میں شدتوں سے سما کر تمہاری یہ سسکیاں اور بلند کرنے کا باعث بن جاؤں۔ کچھ تو رحم کرو اپنی جان پہ میری جان۔ یحییٰ شاہ مخمور لہجے میں کہتا۔ ماہ شاہ کے لبوں کو بے قراری سے اپنے ہونٹوں میں لے گیا۔ وہ اس سے لبوں کو نرمی سے چومتا، اپنے ہونٹوں سے سک کرنے لگا۔ ہمدان شاہ فارم ہاؤس میں اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹا موبائل میں اس کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے اور زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ آخری بار اس کا دیدار 2 سال پہلے نصیب ہوا تھا، جب وہ اس کی محبت کی ناقدری کرتی اس کا ہاتھ سب کے بیچ چھوڑ چکی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں والی وہ حسینہ آج بھی ہمدان شاہ کا دل دھڑکانے کا سبب بنتی تھی۔ وہ اپنی ہیزل گرین آنکھوں میں زخمی پن لیے اس کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے، کیوں؟ تمہاری بے وفائی میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ جو قدری تم نے میری محبت کی کری وہ معافی لائق نہیں۔ آج بھی میں تڑپ رہا ہوں تمہاری بے وفائی پر، آج بھی میری محبت مجھے کوسنے دیتی ہے کہ کیوں اتنی محبت کی میں نے تم سے، کاش میں مر جاتا تمہاری بے وفائی دیکھنے سے پہلے۔ ہمدان شاہ اپنا موبائل زور سے دیوار پر مارتا 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا۔ وہ چیختا ہوا اپنے کمرے میں موجود ہر چیز توڑتا ہوا زمین بوس کر گیا۔